إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمين. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، خطا سے لا ریب ہے. تیری یاد وجہ قرار ہو میری زندگی کی بہار ہو، تیری یاد وجہ قرار ہو میری زندگی کی بہار ہو، نہ ہو اس چمن میں کبھی خزاں تیری شان جل جلال ہو. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ نے واضح طور پہ کہا، علامہ اقبال نے نبی کی محبت میں اس شعر کو لکھ کر کے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی توفیق اس کے فضل سے آج سدھی پیٹ میں ایک عنوان رکھا گیا. تمام حضرات کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پوسٹرز کے ذریعے سے اطلاع دی گئی کہ مسلمانوں اپنے آپ کو پہچانو. اللہ اکبر. یہ عنوان دینے کی ضرورت کیوں پڑی عزیزان محترم؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہاں کے ذمہ داروں نے کیا سوچا ہوگا قوم و ملت کے تعلق سے کہ مسلمان کو خود اپنی پہچان بتانی پڑے؟ یا مسلمان خود اپنی پہچان کھو چکا ہے؟ یا مسلمان کو بٹھا کر کے سمجھایا جائے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری حیثیت یہ ہے؟ کہ یہ سمجھایا جائے کہ مسلمانوں دیکھو تمہارا مقام اور وقار پہلے یہ تھا، اب یہ ہے، آگے یہ ہو رہا ہے، تم کو تم اٹھ کے کھڑے ہونا ہے. افسوس صد افسوس، رہبری کرنے والی قوم اسی کو راستہ بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ورنہ اس قوم کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس مقام پر اٹھا کر کھڑا کیا جو نبیوں کا کام تھا. اس کام کو اس امت کو دے کر، ذمہ داری دے کر، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی ذمہ داری، بگڑا ہواؤں کو سدھارنے کی ذمہ داری، بھٹکے ہواؤں کو راہ راست پر لانے کی ذمہ داری، اللہ کی پہچان کرانے کی ذمہ داری. جو لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں ان کو ایک اللہ کی طرف بلانے کی ذمہ داری، جو لوگ مرے ہوئے لوگوں کی پرستش کرتے ہیں ان کو ایک اللہ کی طرف بلانے کی ذمہ داری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ذمہ داری کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، کیوں ہمیں آخری امت میں پیدا کیا گیا. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 1450 برس پہلے کلام اللہ قرآن مجید کے ذریعے سے سمجھا دیا. سوال سب سے بڑا کیا ہے کہ ہم آج اپنی زندگیوں کے اندر وہ تبدیلی لا لیے ہیں جس پر شیطان بھی شرمندہ ہوگا. اسی لیے کہ
ماں اور باپ، دادا اور دادی، نانا اور نانی، ماموں اور چاچا، یہ ایسے رشتے ہیں قریبی اولادوں کے، بچوں کے، جیسے ہی بچہ یا بچی پیدا ہوئی اس کی تقدیر کا فیصلہ یہ رشتے مل کے کر دیتے ہیں، اور پھر یہ بتایا جاتا ہے اسے کہ دیکھو یہ بچہ آگے چل کر انجینئر کوئی بنے گا، ڈاکٹر کوئی بنے گا، کوئی بولے گا کچھ اور بنے گا، کوئی بولے گا MBA پڑھائیں گے، کوئی بولیں گے ماسٹرز کرائیں گے، کوئی بولیں گے انگلش کا ٹیچر بنائیں گے، کچھ بولیں گے بزنس مین بنائیں گے۔ استغفر اللہ ربی، مسلمانوں پہچانو تم اپنے آپ کو، یہ روش، یہ طریقہ کار، یہ اصول اسلام سے میل نہیں کھانے والا۔ ماں باپ نے یہ نہیں تہیا کر لیا، دادا دادی نے یہ نہیں سوچا، نانا نانی نے پروگرام نہیں بتایا، ماموں اور چاچا نے یہ تہیا نہیں کر لیا کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو سب سے پہلے عالم اور حافظ بنایا جائے گا۔ ہے اصول میں ہے ہمارے۔ استغفر اللہ، انگلش کا ٹیچر گھر پہ پڑھانے آتا ہے، وہ تعلیم جو دنیا میں بھی اس کو صحیح طور پر کامیابی نہیں دلا سکتی، وہ انگلش کا ٹیچر گھر پہ پڑھانے آتا ہے تو مہینے کو 5,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے جاتے ہیں تو 500 روپے دیے جاتے ہیں۔ یہ تو معیار ہم نے بنا لیا نا۔ یہ پہچان میری اور آپ کی کرنی ہے آج انشاءاللہ، اور یہی پہچان لے کر یہاں سے اٹھنا ہے کہ میری پہچان کیا ہے اس کائنات کے اندر، میں کس چیز سے پہچانا اور جانا جاتا ہوں اس کائنات کے اندر۔ اللہ اکبر، میری پہچان مسلمان ہی کیوں، اور اللہ کا شکر احسان ادا کیجئے ہر لمحہ، ہر سانس پر، کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے دنیا کے 2000 باطل مذاہبوں سے بچا کر اسلام جیسی دولت سے مالا مال فرمایا۔ بے مانگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی اور رسول دیا، وہ کتاب جو مکے اور مدینے کے درمیان میں نازل کی گئی، 23 سالہ دور نبوت کربناک، انتہائی خوفناک، کلمہ پڑھنے والوں کو چین سے سونے نہیں دیا جاتا تھا، کلمہ پڑھنے والوں کے نوالوں میں کمی آ گئی تھی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مواقع کے اوپر پیٹ پر 2 پتھر باندھنے کی نوبت آ گئی تھی۔ وہ قرآن میرے اور آپ کے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے آج، وہ قرآن روز آپ سے چیلنج کر رہا ہے، وہ قرآن روز آپ سے سوال کر رہا ہے کہ نبی کے قلب اطہر پر اتاری گئی قرآن، وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو اس کی خشیت سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ قرآن آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، آپ کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ جس کی بنیاد پر ہوا کیا، جو لوگ اپنی بیویوں کو بیوہ کرا کر، اپنی اولادوں کو یتیم کروا کر، اپنے ماں باپ کے گود کو اجاڑ کر اس اسلام کو سربلندی دے کے گئے تھے، لیکن ان کے بعد ہمارے جیسے ناپکار لوگ پیدا ہوئے جو دنیا کی محبت میں جینے لگے، دنیا کی محبت میں مرنے لگے، اسلام کو چھوڑنے لگے، مسجدوں کو ویران کرنے لگے، قرآن سے دور ہونے لگے، اللہ کی توحید سے دور ہونے لگے۔ قیامت کا خوف ان کے ذہنوں سے نکل چکا، جہنم کا خوف ان کے ذہنوں سے نکل چکا، جنت کی محبت ان کے سینوں سے جب ختم ہونے لگی تو انسان دھیرے دھیرے تباہی کے دلدل کی طرف جاتا رہا، اور آج معاملہ یہاں تک آ گیا کہ اسلام کا ایک خلیفہ 24 لاکھ یا 36 لاکھ مربع گز پر ایک خلیفہ افریقہ اسلام میں، امریکہ اسلام میں، یورپ اسلام میں، ایران اسلام میں، یہ تمام اسلامی ریاستیں تھیں، لیکن ہمارے جیسے ناپکار پیدا ہونا شروع ہوئے تو دشمن ہم پر غلبہ حاصل کرنے لگ گیا، اور آج اسلام سکڑ سکڑ کر اتنا چھوٹا چھوٹا ہو گیا ہے کہ 10-10 کلومیٹر 20-20 کلومیٹر کا اسلامی ممالک بنا دیا گیا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ آؤ ذرا دیکھیں انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے مسلمان اپنے آپ کو پہچان انشاءاللہ العزیز۔ آج ہماری پہچان ہم لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ، لیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، تمہاری جوانیاں یہ فونوں کے لیے نہیں ہے،
تمہاری جوانیاں انسٹاگرام کے لیے نہیں ہے، تمہاری جوانیاں یہ ریلز بنانے کے لیے نہیں ہے، تمہاری جوانیاں یہ یوٹیوبر بننے کے لیے نہیں ہے، تمہاری جوانیاں ہیں، جوانیوں کو چیلنج ہے کہ اس اسلام کی سربلندی کے لیے تم جان و مال کا نذرانہ دینے والے بنو۔ اور ذرا دیکھتے ہیں مسلمان کی پہچان جب ہو جاتی ہے اللہ کی نظر میں تو اللہ وحدہ لا شریک لہ اس مسلمان کا مقام و مرتبہ کیسے بلند کر دیتا ہے۔ مکے کی سرزمین ہے، ہر طرف بربریت کا ننگا ناچ ہے، دشمن ہر طریقے سے مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے پلان میں کامیاب ہونے کی جستجو کر رہا ہے، نت نئے پروپیگنڈے اسلام کے خلاف گھڑے جا رہے ہیں اور قبیلوں کو ایک جگہ جمع کر کے مسلمانوں کی تباہی کا ذریعہ بننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک شخصیت کو مکے کی سرزمین سے اٹھایا جس کو بلال کہا جاتا ہے۔ بلال ابن رباح حبشی، حبشہ کا رہنے والا ایک آدمی، نوجوان، میرے نوجوان تم سننا اس واقعے کو، ایک نوجوان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی سرزمین سے مکے پر تشریف لائے۔ مکے پر جب آتے ہیں کوئی نہیں داد رسی کرنے والا، خاندان قبیلے والا کوئی نہیں، مکے کی سرزمین پر آئے، بنو امیہ کا غلام بن گیا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ ایک وقت یا دو وقت کی روٹی سارا دن میں دی جائے گی، ہم جو بولے وہ کام کر کے زندگی گزارنا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، سر پر چھت بھی نہیں ہے، غلامی کرنے والا وہ نوجوان بنو امیہ کی غلامی میں لگا ہوا ہے۔ چند سالوں کے بعد اطلاع ملتی ہے کہ ایک آدمی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ بلند کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دل نشیں کلام ہے کہ میں آؤ نے دیکھا نہ تاؤ دیکھا، میں ہاتھ کو آگے بڑھا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو سننا ان واقعے کو، ان باتوں کو، پہچان کیا ہے تمہاری اور آج کیا ہم نے پہچان بنائی، ہم آخری میں آپ کو بتائیں گے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، آنن فانن عرب کے سارے مشرکوں کے قبیلوں میں اطلاع مل جاتی ہے کہ ایک اور آدمی، غریب نوکر آدمی محمد کی فوج میں چلا گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، ہر طریقے سے ظلم ہوتا رہا، جسم کی چمڑی کھینچی جاتی رہی، سارا دن دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں چتا لٹا دیا جاتا گرم ریت پر اور رات کو اٹھا کر کھڑا کر دیا جاتا۔ وادی بطحا کے پہاڑوں پر سینے پر سل رکھ کر اس کے اوپر نوجوانوں کو کھڑا کر کے ان پہاڑوں پر سے کھینچا جاتا تو میرے بلال کی ساری پیٹھ کی چمڑی ادھڑے جاتی۔ یہ حالات سے پہچان دی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالات چاہے کچھ ہو جائیں، دشمن چاہے کچھ کر لے، مسلمان اپنی جو ہے طاقت پر رہتا ہے، اپنے رب کے بھروسے پر رہتا ہے۔ پہچان بتا دی دشمنوں کو، چاہے تم مجھے میرے جسم کے دو ٹکڑے کیوں نہ کر دو، میں اپنی مسلمانی پر آنچ آنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ تھی وہ مسلمان کی پہچان۔ اور جب تب کر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو راحت ملی، ابوبکر صدیق نے آزادی دلائی ظالموں سے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھتے تھے۔ اور ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جاتے ہیں۔ معراج پر اللہ کے نبی کا سفر، سارا سفر طے ہوا، جنت کا مشاہدہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلو میں جبرائیل کھڑا ہوا ہے، جنت کے دروازے پر دستک دی گئی، اندر سے داروغہ نے آواز دی، پوچھا کون؟ کہا کہ میں جبرائیل۔ دروازہ کھولا گیا، پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ محمد ہے۔ پوچھتا ہے ان کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ دونوں کو اندر آنے کی اجازت جنت کا فرشتہ دے رہا ہے، دروازہ کھلا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر قدم کو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
قدموں کے کسی اور کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، پلٹ کر جبرائیل سے پوچھا، بھائی جبرائیل بتا، تیرے اور میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں، فرشتوں کو چھوڑ، تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں، لیکن یہ تیسرے کے قدموں کی آواز کیسی آ رہی ہے جو میرے اور تیرے آگے چل رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ عزیز نوجوان ساتھیو، یہ ہے مسلمان، پہچانو تم اپنے آپ کو، تم کون ہو۔ رب جب راضی ہو جاتا ہے تم سے تو یہ اعزاز عطا کرتا ہے۔ جبرائیل نے کہا، مبارک ہو یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بلال زمین پر چلتا ہے، اللہ اس کے قدموں کی آواز کو جنت میں سنا دیتا ہے۔ یہ ہے مسلمان کی پہچان، یہ پہچان تمہاری ہونا ہے۔ تم پہچانو اپنے آپ کو۔ یہ دنیا تمہارا مقدر نہیں، یہ مال تمہارا مقدر نہیں، یہ عیش و آرام کی زندگی تمہارا مقدر نہیں، یہ 50,000 کا فون تمہارا مقدر نہیں، 1,000 کا جوتا تمہارا مقدر نہیں، یہ اچھے کھانے کھانا تمہارا مقدر نہیں۔ تمہارا مقدر تو جنت ہے، جنت۔ جوانی میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ افضل عبادت کہلاتی ہے، وہ معتبر عبادت کہلاتی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانی میں اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ جب وقف کر دیا اپنے آپ کو تو اللہ نے جنت میں جن کے قدموں کی آواز کو سنا دیا۔ کیا میری اور آپ کی بساط ہے؟ کیا میں تصور کر سکتا ہوں کہ مرنے کے بعد مجھے جنت ملنے والی ہے؟ کیا ہم اطمینان حاصل کر چکے ہیں کہ ہائے کچھ بھی کر لو بھائی جنت ملنے والی ہے؟ استغفر اللہ ربی۔ اگر یہ گمان میرا اور آپ کا ہے کہ ہاں مرنے کے بعد ایسے ہی جنت مل جانے والی ہے تو آج جاگ جائیے آپ۔ ان حرکات سے، ان سکنات سے، ان غلطیوں سے، ان طریقوں سے جنت ملنے والی نہیں، یاد رکھو۔ اپنے آپ کو وقف کرنا پڑے گا اللہ کے لیے، اپنے آپ کو مٹا دینا پڑے گا اللہ کے لیے۔ جس وقت مکے کی سرزمین پر صحابہ اکرام کو تکلیفیں ہونے لگی، جب تکلیفیں ہونے لگی، صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور کہا، یا رسول اللہ بس ہو گیا ہے، اب رات دن 24 گھنٹے دشمن ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، بلک جا رہے ہیں ہم لوگ، بچے سہم جا رہے ہیں، عورتیں ڈر رہی ہیں، جانوں کا خطرہ ہو چکا ہے، یا رسول اللہ کیسے ہوگا ایسا اگر چلے گا؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کہا، اتنی سی باتوں سے گھبرا جاتے ہو، اتنے معمولی واقعات سے گھبرا جاتے ہو؟ یاد رکھو میرے ساتھیوں، تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں وہ ان کو ایمان لانے کی پاداش میں لوہے کی کنگھیوں سے زندہ کھڑا کر کے لوگوں کے سامنے ان کے جسم سے ان کی چمڑی کو کھینچ لیا جاتا تھا، ان لوگوں نے کبھی اف نہیں کہا۔ یہ پہچان ہے ہماری۔ آج تم واویلا کرتے ہو، انہوں آگے تو ایسا ہو جاتا، انہوں بیٹھ گئے تو ایسا ہو جاتا، اب کیا ہوتا کہ کیا ہے کہ کل کیا کرنا کہ کیا ہے کہ اب یہ کرے تو کیا ہوتا کہ استغفر اللہ ربی۔ ہمارا ضمیر ہم کو ملامت کرتا ہے ایسی باتیں کرنے سے کہ ہمارا ایمان ابھی اللہ پر توکل نہیں ہوا۔ جو اللہ پر توکل ہو جاتا ہے الحمدللہ، اس کی پہچان پھر معاشرے میں کچھ اور ہوتی ہے۔ بناؤ اپنی پہچان کو، قرآن کی آیتوں سے بناؤ، نبی کے حدیث سے بناؤ، صحابہ کے واقعات سے بناؤ، اللہ کے ذکر سے بناؤ، لمبے لمبے سجدے کر کے بناؤ انشاءاللہ، اور بتا دو اس کائنات کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے اور ماننے والے ابھی سرزمین پر زندہ ہے۔ تم چاہے کوئی کتنا قانون خطرناک اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں بنا دو، لیکن ابھی ابابیل بن کر اڑنا ہمیں آتا ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنے بھی ہمیں آتا ہے۔ کب ہوگا یہ؟ کب ہوگا یہ؟ کیسے ہوگا یہ؟ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ عزیزان محترم، بچیوں کے جسموں سے برقعوں کو اتار لیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، نت نئے پروپیگنڈے اسلام کے خلاف لگائے جا رہے ہیں، کئی الزامات سے اسلام دوچار ہے، لیکن میں اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ یہ پہچان مسلمان کی نہیں ہے۔ آؤ ذرا دیکھو مسلمان اپنے آپ کو پہچان۔ مدینے کی سرزمین، سبحان اللہ، مدینے کی سرزمین پر جیسا ہمارا بازار لگا ہوا ہوتا ہے،
ایسے ہی بازار مدینے کی سرزمین پر بھی لگتا تھا اور آج بھی لگتا ہے۔ ایسے ہی بازار کے اندر ایک دکان یہودی کی بھی تھی، ایک دکان مسلمان کی بھی تھی، جو دونوں آمنے سامنے دکاندار تھے۔ غور کرو ان واقعات، ان باتوں کے اوپر، کیا ہمارے اندر یہ صفت ہے یا نہیں ہے؟ ہماری یہ پہچان ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ پہچان بنانا ضروری ہے۔ ہوا یہ، مسلمان کی دکان بھی ہے، یہودی کی دکان بھی ہے، دونوں کے پاس ہو بہو سودا وہی ملتا ہے، وہی آئٹمز ملتے ہیں جو یہودی کے پاس ملتے ہیں، مسلمانوں کے پاس بھی ملتے ہیں۔ فرق آ گیا میرے اور ان کے اندر۔ ہوا یہ، ایک گراہک مسلمان کے پاس آتا ہے اور خرید کر چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، لیکن اس مسلمان کی نگاہیں اس یہودی دکاندار کی طرف تھی، دیکھ رہی تھی کہ اس کے پاس بھی کچھ بک رہا ہے یا نہیں بک رہا ہے، تمام کا تمام تو میں ہی بیچ رہا ہوں۔ جب اس صحابی کو اندازہ ہو گیا، مسلمان تھے نا، پہچان بتا دی انہوں نے اپنی، اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے پیسوں کو گننے لگا اور مجھے اطمینان ہو گیا اب کہ آج دن بھر کے اخراجات میرے نکل گئے، میرے مال کے بھی پیسے میرے پاس نکل گئے، اللہ نے برکت جلدی سے دے دی، اب دوسرا اسلام کا کچھ کام کروں گا۔ ابھی یہ سوچ رہا ہوں، ایک گراہک میرے پاس خریدنے کے لیے آ گیا اور میں اس سے پوچھنے لگا کیا چاہیے، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ چاہیے، لیکن اس صحابی نے کہا دیکھو وہ یہودی بیٹھا ہے نا میرا بھائی، اس تک جاؤ، اس کی دکان میں تم کو وہ آئٹم مل جائے گا، میرے پاس موجود ہے، لیکن اللہ نے مجھ کو آج برکت دے دی ہے میرے مال، میرے آئٹم کے اندر، جاؤ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بکا ہے، صبح سے میں دیکھ رہا ہوں۔ یہودی سارا منظر دیکھ رہا ہے، مسلمان کا ہاتھ اٹھنا، مسلمان کا وہ بھیجنا، وہ یہودی وہ گراہک کا پلٹ کر دیکھنا، یہودی غور سے دیکھ رہا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ صحابی کہتے ہیں کہ جاؤ، اس کے پاس بھی بیوی بچے ہیں، اس کی بھی زندگی ہے، جب اس کے پاس کچھ نہیں بکے گا تو گھر کو بیچارہ خالی ہاتھ جائے گا تو اس کے اہل و عیال بھوکے رہیں گے۔ یہ گراہک یہاں سے نکلا اور یہودی کی دکان پر چلا گیا۔ یہودی نے سب سے پہلے سوال کیا، یہ پوچھا کہ بتاؤ وہ آدمی کیا چاہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا وہ آدمی، بتاؤ۔ اس گراہک نے کہا وہ تمہاری مخالفت میں نہیں بلکہ تمہاری تائید میں کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا بتاؤ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس وہ آئٹم موجود ہے، لیکن وہ صبح سے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی خریدار نہیں آیا ہے اور آپ کے پاس پیسے جمع نہیں ہوئے ہیں، وہ مسلمان کے پاس پیسے جمع ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ جاؤ ان کے پاس خرید لینا اور پھر اس کے بیوی بچوں پر رحم کر دینا۔ یہودی کہتا کہ کیا اس نے ایسا کہا؟ کہا کہ ہاں۔ گراہک سے کہا تم ٹھہرو میں بھی آتا ہوں۔ دکان سے اتر کر مسلمان کے پاس آیا، کہا کہ میرے بھائی کیا کہا تو نے؟ کیا تو نے ایسے ہی کہا اس سے؟ وہ مسلمان صحابی کہتے ہیں کہ ہاں میں نے ایسے ہی کہا ہے۔ یہودی کہتا ہے مسلمانوں کا اتنا اچھا اخلاق، اتنی بہترین سوچ، تو میں دور کیوں رہوں؟ چلو نبی کے پاس جاتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ اکبر! مسلمان کی پہچان تو یہ تھی، عمل کے ذریعے سے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا کرتے تھے، لیکن آج میری بدعملی ایسی ہے کہ میرے پڑوسی میں رہنے والا مورتیوں کو پوجتا ہے لیکن ہمارے مذہب میں آنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ یہ ہے مسلمان کی پہچان۔ کب کرو گے تم ایسی؟ کب کرو گے مسلمان ایسی پہچان؟ آج تو اسلام کی شکل و صورت کو ہم نے بدل دیا ہے، آج تو شکل و صورت کو ہم نے تباہ برباد کر دیا ہے، آج اسلام کے ماتھے پر دہشت گردی کا لیبل ہم نے چڑھا دیا ہے اور اس سے ہم نے قبول بھی کر لیا۔ جواب دیا ہے آپ نے کبھی کہ اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا، اسلام کسی کا خون ناحق کرنا نہیں سکھاتا؟ بتایا کبھی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ اسی اسلام کے ذریعے سے مسلمان، اسی اسلام کے ذریعے سے جنت مل جانا، اسی اسلام کے ذریعے سے رحمتوں کا نزول، اسی اسلام کے ذریعے سے کعبے کو چلے جانا، لیکن اسی اسلام پر جب کوئی مصیبت آ جائے تو میں اس کا جواب دینے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ افسوس ہماری مسلمانی کے اوپر۔ پہچانو تم کون ہے آخر، میرے صحابہ کے واقعات کیسے تھے جنہوں نے عمل کر کے بتا دیا دنیا کے اندر اور سمجھا دیا دشمنوں کو۔ یہودی دشمن نہ بھائی، یہودیوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو ہمارا عمل ایسی، ہماری سوچ ایسی، ہماری فکر ایسی۔ اللہ اکبر! آؤ ذرا میری ماؤں بہنوں، تمہارا بھی ذرا تھوڑا ذہن کھول دو انشاءاللہ۔ آج جو ذہن بنا کے تم بیٹھی ہو نا،
کہ داماد بڑا اچھا پیسے والا مل جانا، داماد ذرا موٹر گاڑی والا مل جانا بچی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک سسٹم جو ہمارے اندر بڑا خطرناک آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا اگر بہو کو لے کر کہیں گھومتا ہے یا کھانے پینے لے جاتا ہے یا سیر و تفریح کو لے جاتا ہے تو فوری الزام آ جائے گا کہ جورو کا غلام ہو گیا ہے۔ لیکن داماد اگر بیٹی کو لے کر گھومتا ہے تو سارے خاندان میں کہیں گے واہ کیا داماد ملا بھائی، ہر 8 دن میں ہوٹل کو لے آ کے کھلاتا۔ ذہن کو تمہارے بھی بدلنا ہے یہ۔ آؤ، وہ مسلمان عورتیں کس طریقے سے اسلام کا پرچار کرتی تھی، وہ مسلمان عورتیں کس طریقے سے مرد کے پتھر دل کو موم بنا دیا کرتی تھی۔ مدینے کی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین پر ام سلیم، انس بن مالک کی ماں ام سلیم، ایک خوبصورت عورت، لامع خط کی عورت، جس کی آواز میں اللہ نے بڑی گرج بھی دی تھی۔ ام سلیم اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹے چھوٹے تھے، تمہارے باپ کا انتقال ہوا، اکیلی زندگی گزار لی، لیکن ابھی بھی نکاح کے قابل ہوں، تم چاہتے ہو بیٹے تمہارے لیے ایک باپ، میرے لیے ایک شوہر چاہیے، تو نکلو باہر اور تلاش کرو جو تم کو اچھا موضوع لگے، وہ باپ اور جو موضوع لگے میرے لیے شوہر تلاش کر کے لانا۔ اوہ، مسلمانوں کی پہچان تو یہ تھی، مسلمانوں کی سوچ تو یہ تھی۔ بیٹا باہر نکلا، 10 سال نبی کی خدمت میں رہ کر تپ کر وہ سونا ایک اوزار بن چکا تھا۔ انس بن مالک نکلے، گلی میں دیکھتے رہے، سامنے سے ایک چوڑی چھاتی اور لامے قدموں کو ڈال کر آدمی آ رہا ہے، وہ مدینے کی سرزمین کا سب سے مالدار آدمی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں۔ نوجوان گیا اور راستہ روک دیا، کہا تم کون ہو؟ کہا میں ابو طلحہ ہوں۔ چلو میرے گھر، کیوں چلنا ہے؟ کہا میری ماں کو شوہر چاہیے، مجھے ایک باپ چاہیے، میں دیکھتا ہوں تمہارے اندر کے بہت بڑی طاقت ہے۔ ابو طلحہ آگے بڑھے، پردے کا نظام نازم ہو چکا تھا، ابو طلحہ کو لایا اور گھر کے باہر کھڑا کر دیا۔ میری ماں، تم غور سے سننا ان باتوں کو، اور یہی چیز کو تم عمل کر کے دنیا میں بتا دو۔ اپنے بیٹیوں کی تربیت تم اسی عنوان پر اگر کر دو انشاءاللہ، اور بیٹوں کی تربیت اسلامی طریقے سے تم کر دو انشاءاللہ، تو پھر اسلام بدنام نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ پھر کسی کو قلم اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کو قانون بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کو دہشت گرد کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابو طلحہ آئے اور دروازے کے باہر کھڑے ہیں، ام سلیم پردے کے اندر ہے۔ بیٹا جا کر ماں کو اطلاع دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں، لایا ہوں ایک آدمی کو بات کرنے سے۔ ام سلیم پردے کے جالیوں میں سے دیکھی، ایک خوبرو انسان کھڑا ہوا ہے، طاقتور۔ ام سلیم سمجھ گئی کہ مدینے کا مالدار آدمی ہے، ابو طلحہ ہے۔ ام سلیم نے نکاح کی بات کو چھوڑ دیا اور کہا ابو طلحہ ہو نا تم؟ ہاں۔ باہر سے آواز آئی، کہا میں ایک عورت ہوں، میں بتوں کا انکار کرتی ہوں، ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، تم کیسے مرد ہو؟ اتنے طاقتور بدن رکھتے ہوئے تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در سے مانگتے ہو؟ شرم نہیں آتی تم کو؟ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ کیسی عورت ہے بھائی، نکاح کے لیے بلایا اور ساری باتیں اپنے مطلب کی کر رہی ہے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، نکاح کرنے کے لیے آیا تھا، اس کی بات کرنا ہے، یہ باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ ام سلیم نے کہا شرم آتی ہے ایک اللہ کے سامنے جھکنے سے، ایک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، ایک اللہ سے مانگنے سے شرم آتی ہے ابو طلحہ کہتے ہیں کہ عورت کے الفاظ ایسے تیز چلنے لگے کہ میرا دل نرم ہونا شروع ہوا، اوپر والے نے میرے دل کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ عورت کی باتیں اتنی زبردست تھی کہ ابو طلحہ کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ ابو طلحہ اطمینان میں آئے اور کہنے لگے عورت جو کہہ رہی ہے سچ تو ہے کہ ایک اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، باقی یہ سب غیر اللہ، کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ام سلیم چلو ٹھیک ہے، تمہاری بات مانتا ہوں، تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں، بتاؤ مہر میں کیا لینا پسند کرو گے تم؟ ام سلیم نے اندر سے جواب دے کر کے کہا ابو طلحہ مہر کی بات کرتے ہو؟ مہر میں تمہارا ایمان مانتی ہوں۔ اللہ
یہ مسلمانوں کی پہچان تھی۔ آج مسلمانوں کی پہچان باجوں سے، بڑے بڑے شادی خانوں سے، رات دیر تک شادی کرنے سے، جوڑے کی رقم سے، منجے کرنے سے، جمعگیاں کرنے سے، چوتھی کھیلنے سے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پہچان مجھے اور آپ کو بتانا ہے اور اپنے آپ کو منوانا ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوں۔ آخر پہچانو اپنے آپ کو تم۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی مسلمان کی اونچائی، اسی مسلمان کا مقام و مرتبہ، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے وہ حبیب جن کو مالک حوض کوثر، شافع محشر، رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، وہ نبی الرحمت نے ان مسلمانوں کے تعلق سے، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والوں کے تعلق سے ایک بنیادی اور معتبر بات یہ بتا دی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے کھڑے ہیں، کعبے کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام ارد گرد ستاروں کے مانند گھیرے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو بار بار دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کبھی کعبے کو دیکھتے ہیں، کبھی نبی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچانک بے ساختہ میرے نبی نے رب کے حکم سے مسلمانوں کا مقام اور مرتبہ بتا دیا، پہچان بتا دی ان کی۔ کہا اے کعبہ تو ایک عظمت والا مقام ہے، تیرا مقام، تیرا مرتبہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت سے تیرا مقام نہیں ہے زیادہ۔ بتا دی مسلمانوں کا مقام کیا ہے۔ لیکن آج ہم نے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ اور مسلمانوں نے ایک در کو چھوڑ کر وہ 360 بت جو کعبے سے گرائے گئے تھے ان کے نام بدل کر ہندوستان کی سرزمین پر لا لیا، اور ان 360 کی پرستش کرنا آسان سمجھتا ہے مسلمان، لیکن ایک اللہ کو منوانے کا نظام غلط سمجھتا ہے مسلمان۔ آؤ اپنی پہچان بتاؤ، معاشرے کے اندر تم بتاؤ بت پرستی کا نظام کیا کہلاتا ہے، بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے، بتاؤ لوگوں کو نبی کی سیرت مبارکہ کیا ہے۔ کدھر جا رہی ہے زندگی ان نوجوانوں کو، بیچاروں کو؟ یہ تک نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کتنے سال تھی، کل عمر آپ کی کتنی تھی، مکے میں کتنے سال گزارے، مدینے میں کتنے سال گزارے، آپ کی ازواج کتنی تھی، آپ کے بیٹے کتنے تھے، آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں، آپ کے دامادوں کے نام کیا ہیں، ہجرت میں کیا مصیبت ہوئی، مکے میں ایک نظام قائم ہونے کے بعد کتنے غزوے آپ نے کیے، کتنے سریے آپ نے کیے، کیسا صحابہ کرام کو تبلیغ اور دعوت اور ایک مجاہدے کی زندگی کے لئے ابھارا کرتے تھے، کچھ پتا بھی ہے تمہیں؟ کچھ بھی نہیں معلوم۔ نام میرا عبداللہ ہے، جنت، نام میرا عمر ہے، جنت، نام میرا فلانا ہے، جنت۔ اگر یہ خواہش آپ کی ہے تو پوری نہیں ہو سکتی۔ میں واضح کر رہا ہوں، میں نہیں کہتا یہ۔ ابھی ننھے بچے نے، خاری نے، کسی نے قرآن کی تلاوت کی یہاں کھڑے رہ کر کے، کبھی غور کیا ہے ان آیتوں کے اوپر؟ سوچا ہے کبھی؟ جب بھی وقت ملے قرآن کو نگاہوں کی زینت بناؤ، مسلمان کی پہچان ہے یہ۔ جب بھی وقت ملے قرآن کو اپنی نگاہوں کی زینت بناؤ، کثرت سے قرآن پڑھو، ترجمے سے قرآن پڑھو، نہیں آتا تو سیکھتے سیکھتے پڑھو اسے۔ چھوٹے ننھے نے پڑھ دیا، ہم نے بیٹھ کر کے 2 کان لگا کے سن لیا، 2 آنکھ رکھ کر سن لیا، بولا کیا گیا مجھے بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم، یہی سنے نا ہمارے۔ قرآن کیوں پڑھا جا رہا ہے آپ کے سامنے؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ قرآن کے جس آیت کا انتخاب اس نونہال نے کیا، قابل مبارکباد ہے وہ۔ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ان آیتوں کے اندر اللہ نے واضح طور پر کہا، اللہ نے کہا اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ہم نے تمہاری نفسانی خواہشات اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ اب نہ نفسانی خواہشات تمہاری ہیں، نہ مال تمہارا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نفس بھی میرا ہے، مال بھی میرا ہے، تو وہ جنت سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کا جنت کے لیے حصہ۔ کلام تو یہ سکھاتا ہے، بتاؤ دنیا کو تم نکل کر کے، سمجھاؤ تم دنیا کو نکل کر کے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا نعرہ بلند کرو کہ تمام انسانوں کے لیے
ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، جین ہو، ہر انسان کے لیے ہمارے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ بتاؤ تم کبھی قرآن نے اجازت دی نا تمہیں، قرآن نے اجازت دی نا کہنے کا، قرآن نے اختیار دیا نا تمہیں، تم کو خود نہیں معلوم تو تم کیا بتاؤ گے لوگوں کو؟ او مسلمان کی پہچان، وہ جذبہ میدان بدر کا مسلمانوں کا، وہ قربانیاں میدان احد کی مسلمانوں کی، وہ خوشیاں، ہر جنگ میں جائیے آپ، اللہ اکبر، مسلمانوں نے وہ جذبہ دکھایا کہ بڑے سے بڑے دشمن کے گھٹنے ٹکا دیے۔ تم اس بہادر نبی کے امتی ہو، میری ماں بہنوں، بھائی، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ نبی عورتوں کے لیے بھی درجہ رکھتے ہیں، مردوں کے لیے بھی اتنا ہی درجہ رکھتے ہیں، درجے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نبی کے امتی ہیں میں اور آپ۔ ایک مرتبہ تمام کے تمام یہودی اور مشرک مل کر مدینے کی آبادی پر حملہ کر دیا۔ رات کا اندھیرا، حملہ ہوا آبادی پر، صحابہ کے اندر سراسری کی پھیل گئی، ہائے کیا ہو رہا ہوگا۔ ہر صحابی اپنے اپنے ہاتھ میں جو تھا لے کر باہر نکلنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے کس کو دیکھا گیا؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، سب سے پہلے باہر موجود ہیں۔ جو صحابہ نکل رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں نہیں تم جاؤ گھروں کے اندر، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم کو نقصان پہنچا سکے، تمہارا نبی ابھی زندہ ہے، میں دیکھ لوں گا، اکیلا انہیں، تم جاؤ اپنے اپنے گھروں کے اندر۔ یہ میرے نبی کی شان تھی۔ آج تمہاری شان کیا ہے؟ کیا ہے تمہاری شان؟ اگر 15 منٹ کسی کو میں یہاں کھڑا کر دو تو 16ویں منٹ کے بعد پنجڑیاں درد ہوں گی تمہاری۔ اگر کسی سے کہوں ذرا گھور کے بہت دیر تک اس کو دیکھنا ہے تو وہاں اگر دیکھو گے تو 5 منٹ کے بعد آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جائے گا۔ اگر میں تم سے کہوں کہ اپنی گردن کو ذرا زور زور سے ہلانا ہے، 2 منٹ کے بعد بے ہوش ہو کے تم زمین پہ گر جاؤ گے۔ یہ تو حال اس امت کا ہے۔ تمہاری پہچان کچھ اور تھی۔ میدان میں بدر میں تم نے 313 رہ کر کے 1000 کو پچھاڑ دیا تھا۔ میدان بدر میں تم نے نہتے جا کر اس کائنات کو، اس سرزمین کو، اسلام کے دشمنوں کو یہ سبق دیا تھا تم نے کہ دیکھو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن ہم اللہ پر بھروسہ رکھ کر نکلتے ہیں اور اللہ ہمیں کامیابی دیتا ہے۔ ہاں کیا حال ہے تمہارا آج؟ اتنے نڈر، وہ صحابہ کرام، وہ مسلمان، اور آج تم ہر پل ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہو۔ جب تمہارے اندر اللہ کا خوف ختم ہو گیا، تم ڈر ڈر کر جب زندگی گزارنے لگ گئے تو میٹھا کھانے سے بھی تمہیں روک دیا گیا، چاول کھانے سے بھی تمہیں روک دیا گیا، زیادہ جاگنے سے بھی تمہیں روک دیا گیا، ہر چیز سے تم کو پابند کر دیا گیا۔ یہ کھاؤ تو یہ بیماری آئے گی، یہ کھاؤ تو ایسا ہو جائے گا، وہ کھاؤ تو ایسا ہو جائے گا۔ یہاں کا ڈر تمہارے ذہن کے اندر، سوچ کے اندر بٹھا دیا گیا۔ اٹھو، ابھی بھی وقت ہے، اپنی پہچان بنانے کا وقت ہے عزیزان محترم۔ اس وقت کو بھی یاد کرنا۔ لوگ عاشقی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، ہم عاشق نہیں ہیں نبی کے، نعوذ باللہ، ہم محبت کرنے والے ہیں نبی سے، اور محبت کرنے والا کبھی نبی کو دھوکہ نہیں دیتا، محبت کرنے والا کبھی نبی کی سنت کو کمزور نہیں سمجھتا، محبت کرنے والا کبھی نبی کی مخالفت کام نہیں کرتا۔ عاشقی میں سب جائز ہوتا ہے، ناجائز رشتوں کا نام عاشقی ہے، سچی محبت کا نام جس کو اللہ نے کہا محبت کرو تم، اللہ اکبر۔ ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں جیسا صحابہ کرام محبت کیا کرتے تھے۔ پہچان کیا ہے تمہاری نبی سے محبت کی؟ یہ لو، یہ واقعات کے ذریعے سے اس معاشرے کے اندر اپنی پہچان بناؤ تم۔ ان واقعات کے ذریعے سے جو خواب و خیال کے نہیں، جس کو اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا، جس کا خلاصہ نبی نے حدیث میں بیان کر دیا، جس کو محدثین نے لکھ کر ہمارے سامنے پیش کر دیا، سچے اتھینٹک واقعات کلام اللہ قرآن مجید کے اندر۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، ہماری پہچان کیا ہے؟ آج معاملہ یہ ہے، اگر 100 کا مجموعہ کھڑا ہوا رہا، ایک پولیس والا اگر لٹ لے کے آ گیا گھماتے ہوئے، سارے کا سارا 100 کا مجموعہ گھروں میں بھاگ جاتا ہوگا۔ اہمیت تو یہ تمہاری پہچان ہے، یہ نہیں۔ آؤ
ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر دو، تمہاری پہچان کیا ہے؟ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر ایک استقامت آ جائے، طاقت، روحانی پاور آ جائے انشاءاللہ ان واقعات کے سننے سے۔ پہچان مسلمانوں کی، آج ہم نے اس پہچان کو پوڑی میں بن کے ندی میں پھینک دیا۔ یہ پہچان نہیں ہے دوستو، یہ پہچان نہیں ہے تمہاری۔ تمہاری پہچان کیا ہے؟ میدان احد ہے۔ غور سے سننا اس بات کو، میدان احد ہے، ہر طرف تلواروں کی گھڑگھڑاہٹ، چیخ و پکار، گھوڑوں کے ٹانپوں سے اٹھنے والی ریت، آسمان سے سورج مکمل طور پر آب و تاب سے گرمی انڈیل رہا ہے۔ وہ صحابہ کرام دشمن کا مقابلہ کرنے میدان کاز میں کود پڑے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو مار کاٹ ہو رہی ہے۔ کس بنیاد پر؟ کیا اپنے جو ہے نا جائیداد کو بنانا چاہتے تھے وہ؟ کیا اپنی شخصیت کو منوانا چاہتے تھے وہ؟ نہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے تھا، اپنی پہچان دنیا میں بنانے کے لیے تھی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، جو زخمی ہو گئے تھے، جو زخمی نہیں ہوئے تھے، ان سب کو جمع کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آج رات میرے خیمے پر بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ بات غور سے سننا عزیزان محترم، پہچان کیا ہے مسلمان کی؟ آج میرے خیمے کے اوپر بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو اٹھایا اور صحابہ کے سامنے لہرا کر بتایا، کون ہے جو آج رات اس تلوار کا حق ادا کرے؟ اللہ اکبر! کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جان دینے کی بات ہو رہی ہے نا۔ تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ ایک صحابی زیاد بن سخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، پیچھے صف میں بیٹھے تھے، دبلے پتلے، طاقتور، موٹے، جم کرے ہوئے نہیں تھے، دبلے پتلے صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے کہا، یا رسول اللہ مجھے میں حق ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو معصوم ہے، بہت دبلا ہے، کوئی اور اٹھتا ہوگا، دیکھتے ہیں۔ پھر دوبارہ اللہ کے نبی نے سوال کیا، زیاد بن سخن پھر جلدی سے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ مجھے چاہیے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ اٹھائے اور 3 مرتبہ زیاد بن سخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے قریب بلایا اور کہا کہ بہت بڑی ذمہ داری لے رہے ہو، پوری کرنا۔ جب تک کہ تمہارے جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ ختم نہ ہو جائے میرے خیمے سے ہٹ کے نہیں جانا۔ معاہدہ طے ہو گیا۔ میرے نوجوانوں، تمہاری جوانیاں تو یہ تھی، تمہاری پہچان تو یہ تھی، تمہاری پہچان تم نے اور کچھ بنا لی۔ خان برادری چلی تو ان کا تم لہجہ اختیار کر لیا، کوئی اور چلا لیڈر تو اس کا طریقہ تم نے اختیار کر لیا۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ میرا مقدر کیا ہے آخر۔ صحابہ کرام کے نزدیک کتنی بڑی اہمیت تھی۔ زیاد بن سخن قریب آئے، کہا یا رسول اللہ جانتا ہوں یہ تلوار نبوت والی ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ذمہ داری دی، میں نے قبول کی، اور یاد رکھیے یا رسول اللہ زیاد بن سخن کے جسم سے ایک ایک خون کا خطرہ ختم ہو جائے گا، جس وقت یہ سانس نکلے گی زیاد بن سخن آپ کے خیمے سے نکلے گا، ورنہ اس سے پہلے آپ کے خیمے کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ معاہدہ طے ہو گیا، معاہدہ ہوا۔ رات کا اندھیرا، سب چلے گئے، سائیں سائیں کی آوازیں، رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ زیاد بن سخن تلوار کو لیے ہوئے نبی کے خیمے کے اطراف چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! سوچو عزیزان محترم، عزیز نوجوان ساتھیو، تم فجر کو اٹھ کے مسجد کو بھی نہیں آتے برابر، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، اسلام کا کام ادھورا ہے، بہت سارا کام اسلام کا باقی ہے، لیکن سوچو وہاں کا موقع کیا تھا کہ جان دینے کی بات تھی، اپنی پہچان بنانے کی بات تھی، دشمن کو سمجھانے کی بات تھی۔ زیاد بن سخن کہتے کہ میں پھرنے لگا، اچانک دشمن کیا دیکھتا ہے، ایک آدمی ہے دبلا پتلا، بہت بڑی ٹولی جیسا آج کر رہی ہے موب لنچنگ کسی سرزمین کے اوپر۔ ارے موب لنچنگ سے ہم کو نکو ڈرو بابو، موب لنچنگ سے مقابلہ کس طریقے سے کرنا ہے مسلمانوں کو اچھے طریقے سے آتا ہے۔ ابھی تو ہم خاموش ہیں، ابھی خاموش ہیں، اب انشاءاللہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں ہم بھی۔
جس دن اللہ کی رحمت آ جائے گی ہمارے پاس، پھر دیکھنا موب لنچنگ کیا ہوتی ہے، ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ موب لنچنگ ہو گئی میرے زیاد بن سخن کی، 50-60-100 لوگ مل کر کے حملہ کر دیے ایک نوجوان کے اوپر، تلواریں اس قدر ماری کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا، لیکن زیاد بن سخن نے نبی کے وعدے کے مطابق اپنے خیمے کو نہیں چھوڑا، اور تھر تھراتے ہوئے بدن سے، جسم سے خون رس رہا ہے، کھڑے ہوئے اور ایک زور کی آواز نکلی اور زمین پر دھڑام سے گر پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں دوسرے، یہ آواز تو زیاد کی ہے، کون ہے دیکھتے ہیں، چلو آئے ان کے پاس۔ جسم کے اوپر 90 سے زیادہ زخم، اللہ اکبر، پورا جسم کٹا ہوا سر سے پیر تک، لیٹا ہوا ہے زمین پر، تلوار ہاتھ میں ہے۔ صحابہ اٹھانے لگے، اٹھا کر لے جانے لگے۔ اچانک زیاد بن سخن کہتے ہیں مجھے ہوش آیا، میں پوچھنے لگا لے جا کہاں لے آ رہے ہو بھائی؟ نبی کا خیمہ تو یہاں ہے، یہاں سے میں نے وعدہ کیا جب تک کہ جان جائے گی میں نہیں ہٹوں گا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ صحابہ نے کہا تمہارے زخم زیادہ ہے، اس کی مرہم پٹی کریں گے۔ زیاد بن سخن نے کہا کہ نہیں، مجھے ایک لکڑی ہے، اس لکڑی سے ٹیک لگا کے کھڑا کر دو، میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے بھی طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ جذبہ کہاں سے لاؤ گے تم؟ یہ مسلمانی کہاں سے لاؤ گے تم؟ یہ تمہاری پہچان کہاں سے لاؤ گے تم؟ زیاد بن سخن ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، خیمے کے ٹینٹ جو خیمہ تھا اس کے لکڑی سے۔ دشمن پھر حملہ کرتا ہے، ایسا خطرناک حملہ ہوا، اب زیاد بن سخن جینے کے قابل نہیں رہے، ہاتھ میں تلوار ویسے ہی ہے، لیکن زخم اس قدر بڑھ گئے کہ جسم کا اب تو کوئی حصہ باقی نہیں رہا، کہ ہر جسم کے حصے سے خون رس رہا ہے۔ زیاد بن سخن چیخ مار کے زمین پر گرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں آواز سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو زیاد کی آواز ہے، چل کے باہر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، زیاد بن سخن زمین پر گرے ہوئے، ہاتھ میں تلوار کو لیا ہوا، ایڑیاں رگڑ رہا ہے بندہ، اب جان جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور اپنی ران پر زیاد بن سخن کے سر کو رکھا، کہا کہ کیا کر رہے ہو زیاد؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! آپ سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد بن سخن کے کرراہتے ہوئے آواز کو سنا اور چہرے کو دیکھا، زخم چہرے پر بے شمار، باڈی پر، سر پر، ہاتھوں پر، پیروں پر، کوئی جگہ جسم پہ تلواروں کے باروں سے چھٹی نہیں ہے۔ زیاد بن سخن کو غشی آنے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے زیاد بن سخن کے آنکھوں کو بند کر رہے ہیں۔ زیاد بن سخن کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند ہوئی اور پھر کھل گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا زیاد آنکھیں بند کر لو تاکہ کچھ افاقہ ہو جائے تمہیں، آنکھیں کھلی رہتی ہے تو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ زیاد بن سخن نے تاریخی جملہ میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ اب تو ان آنکھوں کو آپ کے چہرے پر رہنے دیجئے، کل قیامت کے دن یہ زیاد بن سخن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ پوچھے گا زیاد کیا کر کے آیا تھا؟ میں کہوں گا اللہ آخری وقت میں نگاہوں کو نبی کے چہرے پہ ڈال کے آیا تھا۔ کہاں سے لاؤ گے یہ مسلمانی تمہاری؟ کہاں سے لاؤ گے یہ مسلمانی؟ داڑیاں مون کر مسلمان، پینچے نیچے لٹکا کر مسلمان، گانے سن کر مسلمان، گالی دے کر مسلمان، شراب پی کر مسلمان، چغلی کر کے مسلمان۔ اللہ اکبر! ہر قسم کی چالیں میری اور آپ کی، نبی کی سنت اور اسلام کی مخالفت، اور میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، استغفر اللہ ربی، مجھے ذرا سی بھی شرم نہیں آئی کہ میں کیسا مسلمان ہوں۔ کیا پہچان ہے تمہاری؟ کیا پہچان ہے تمہاری؟ اللہ اکبر! پہچان تو مسلمان کی یہ تھی۔ اسی جنگ کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرتے ہیں ایک عورت سے قبیلے کی، رات اپنی بیوی کے ساتھ گزار دی، صحبت کر لی بیوی سے۔ صبح فجر کے وقت میں منادی نے آواز لگائی چلو میدان احد جانا ہے، سب کو نکلنا ہے اپنے گھروں سے۔ جیسے ہی کان حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑتے ہیں، بیوی کو چھوڑا،
غسل جنابت نہیں کیا، ہاتھ میں تلوار کو لیا، نبی کی خدمت میں حاضر ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آ گیا ہوں، بتائیے کیا کرنا ہے، چلو چلنا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کے ساتھ نبی نویلی دلہن کو چھوڑ کر، مسلمان کی پہچان تو یہ ہے، وہ اہمیت اگر دیتا ہے تو اللہ کو دیتا ہے، یا رسول اللہ کو دیتا ہے، اسلامی قوانین کو دیتا ہے، دنیا کے رشتوں کی اس کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نکلے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ میدان احد، جنگ کا میدان۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے، بیوی کو پتا ہی نہیں ہے کہ میرا شوہر بچ کر کے آئے گا یا نہیں، کیونکہ اس وقت کے ماں باپ اپنی اولادوں کا ذہن کچھ ایسے ہی بنایا کرتے تھے، ذہن بنا ہوا بیوی، ایک طرف شوہر میدان کاز میں شہادت، شہید ہو گیا حنظلہ۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کہتے ہیں جنگ کے بعد جاؤ اپنے ساتھیوں کے لاشوں کو اٹھا کر لاؤ، ہر شخص جو زندہ بچ گیا تھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو شہید ہو گئے ان کے لاشوں کو اٹھا کر نبی کی خدمت میں لا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاشیں کو اٹھایا گیا، صحابہ دیکھتے ہوئے ششدر رہ گئے کہ سب لاشوں سے پانی ٹپک رہا ہے، سب لاشوں سے خون ٹپک رہا ہے، حنظلہ کی لاش سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس لا کے ڈال دیے، کہا یا رسول اللہ جی معذرہ ہے جی، سب لاشیں اٹھائے، خون، یہ نوجوان کی لاش اٹھاتے تو پانی کے خطرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور کہا تم کیا جانتے ہو اس نوجوان کے بارے میں، یہ میرا حنظلہ ہے، کل اس نے ایک عورت سے نکاح کیا، رات کو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی، ہم نے جانے کا اعلان کر دیا، غسل جنابت نہیں کیا، میدان کاز میں آ گیا، اللہ نے شہادت دے دی، اللہ کو حیا آئی اور جنت کے فرشتوں کو بھیجا کر اللہ غسل جنابت کرا رہا ہے میرے حنظلہ کا۔ کہاں سے لاؤ گے یہ مسلمانی؟ ہے جذبہ مسلمانوں کا، ہے اپنے آپ کو مسلمان بتانے کا جذبہ، کہاں سے لاؤ گے یہ مسلمانی؟ غرض ابھی یہ واقعات بہت ہیں، لیکن تھوڑا میں چاہوں کہ میرے بزرگوں کو، میرے نوجوانوں کو، میری ماں و بہنوں کو اس ملک سے مسلمانوں کا تعلق اور تم پہچان بناؤ اپنے اس ملک کے لیے۔ یاد رکھو، یاد رکھنا، ایک زخم ہمارے سینوں پر آج تک ہے کہ اس ملک کے دو ٹکڑے کر کے ایک ملک الگ بنا دیا گیا، اب اس ملک کے اندر پھر اور ایک ملک بننے ہم نہیں دیں گے انشاءاللہ، یہی ملک قائم رہے گا اور مسلمان بھی یہی رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ NRC، یہ CAA فلانا، یہ ڈھکوسلے ہیں، صرف یہ تمہاری ذہنیتوں سے کھیلنے کی سازشیں، تم کو پریشان کرنے کی سازشیں ہیں، لیکن اس ملک میں مسلمانوں کی پہچان کیا تھی، آج وہ پہچان تم لے کے جاؤ آج انشاءاللہ العزیز۔ جس وقت مغلوں نے، تم کہتے ہو کہ مغلوں نے یہاں آ کر کے جو ہے خون بہایا یا ملک کے ساتھ غداری کی، ہم سنتے ہیں خاموش بیٹھ جاتے ہیں، ہم کو تاریخ سے وقفیت نہیں ہے اصل میں، ہم تاریخ جانتے نہیں ہیں اصل میں۔ جانو تم تاریخ کو پتا چلے، جس وقت ہندوستان میں مسلمان آئے اس وقت ہندوستان کی حالت کیا تھی؟ کیا تم نے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ کیا آج جو اندھ بھکت ہیں ان کو بتانے کی جرت تم نے کی؟ نہیں۔ اپنی پہچان بناؤ مسلمانوں، اپنی پہچان بتاؤ اس ملک کی سرزمین کو، اس سرزمین کے باشندوں کو، دوسرے مذہب کے لوگوں کو کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا آخر۔ ہم غدار وطن نہیں، ہم ویر ساورکر جیسے انگریزوں کے بکاؤ غلام نہیں، ہم نے جانیں دے کر کے اس ملک کو آزادی دلائی ہے۔ میں مختصر وقت کی تنگی کے حساب سے آپ کے سامنے باتوں کو رکھ دوں۔ مسلمان جس وقت اس سرزمین پر آئے اس وقت ہندوستان ایک بنجر ملک تھا، بنجر، جس کو دیکھنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ یہاں پر کچھ نہیں تھا، مال و زر، سونا زر، رجواڑوں کی دادا گیری تھی، ہر علاقے کا ایک جو ہے رجواڑا، گجرات کا الگ، راجستھان کا الگ، یوپی کا الگ، ہر جگہ اپنے اپنے رجواڑے تھے۔ مسلمانوں نے جب یہاں پر قدم رکھا، ہمارے اسلاف نے،
ہم نے اس ملک کی تاریخ بدلی۔ سب سے پہلا کام ہم نے جو کیا، اس سرزمین کو احسان ماننا چاہیے ہمارا۔ ان باتوں کو لے جاؤ میری ماں بہنوں، میرے بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ تاریخ ہے، ہماری پہچان ہے اس ملک کے ساتھ میں۔ ہم نے سب سے پہلا کام اس سرزمین پر جو کیا، اس الگ الگ ہندوستان کے ٹکڑوں کو ملا کر ہم نے یونائٹ ہندوستان بنایا۔ اب یہ رجواڑوں کی نہیں چلے گی، ایک بادشاہ اس ملک کا مقرر ہو گیا۔ اس وقت میں تو پڑوسی ملک پاکستان بھی ہمارا ہی تھا۔ یہ تمام علاقوں کو ملا کر ایک بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ کیا یہ کام غلط تھا؟ تم نہیں بتا سکتے نا، لوگوں کو بتاؤ، کیا یہ کام غلط تھا؟ یونائٹ ہندوستان ہم نے بنایا۔ کون ہیں ہم؟ ہم مسلمان ہیں۔ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے کبھی غداری نہیں کرتے بابو، جان دے دیتے ہیں لیکن کبھی دلالی بھی نہیں کرتے انشاءاللہ العزیز۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو یونائٹ ہندوستان بنایا، اور چند ہی سالوں کے بعد ہم نے اس ہندوستان کو پوری دنیا میں ایک نعرہ لگایا کہ ہندوستان اب سونے کی چڑیا بن چکی ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ ہم نے بنایا، مسلمان نے بنایا، ہمارے اسلاف نے بنایا۔ میرے نوجوانوں، تم سنو ان باتوں کو، پھیلاؤ ان باتوں کو، پھیلاؤ، بتاؤ لوگوں کو، سمجھ میں آئے کہ ہم کون ہیں آخر، ہماری پہچان کیا ہے آخر۔ ہم نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا۔ آج تم اڈانی کو بھی بیچ رہے ہو ہندوستان، امبانی کو بھی بیچ رہے ہو ہندوستان۔ ہمارے اسلاف نے 1 انچ کی زمین بھی اس ملک کی کسی کو نہیں بیچی، بلکہ ہم نے اس ملک کی ترقی کے لیے تاج محل بنایا، جس کی خوبصورتی پوری دنیا مانتی ہے۔ آج ہندوستان کی سربلندی کے لیے ہم نے قطب مینار بنایا، ہندوستان کی مضبوطی کے لیے ہم نے لال قلعہ بھی بنایا۔ میں کتنی چیزیں بتاؤں آپ کو، کتنی باتیں بتاؤں میں آپ کو۔ ہم نے ہندوستان کو وہ سب کچھ دیا جو ظالم لوگ آج بیٹھ کر حکمرانی کر کے کہتے ہیں کہ یہ ملک میں تمہاری کوئی حصہ داری نہیں، تم 2 نمبر کے شہری بننے جا رہے ہو۔ بتاؤ ان لوگوں کو۔ آج بھی الحمدللہ تاج محل کی کمائی سے، قطب مینار کی کمائی سے، لال قلعے کی کمائی سے، جامع مسجد کی کمائی سے، ان تاریخی عمارتوں سے جو پیسے وصول کیے جاتے ہیں ٹکٹ سے، ہمارا فوجی نظام چلتا ہے اس سے۔ تم کو اندازہ نہیں ہے اس کا۔ کون بنائی ہے؟ ارے ہم اس ملک کے نہیں ہیں تو پھر کیا ہماری یادگاریں کیا ہیں؟ تم نے کیا بنایا؟ اس ملک کے لیے تم نے کیا دیا؟ چھین لیا اس ملک کو۔ آج تو غربت کے دلدل میں ڈھکیل دیا ہم اس ملک کو۔ تمہاری پہچان کچھ اور ہے، تم بتانا نہیں چاہتے اصل۔ بتاؤ پہچان کو، تمہاری پہچان کو ابھارو۔ دشمنوں کو دوست بتایا جا رہا ہے، دوست کو دشمن بتایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، تم پہچانو اپنے آپ کو۔ جس وقت انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ جما لیا، اپنے ناپاک عزائم کو لیے ہندوستان کو لوٹنے لگے، ہندوستان کو تباہ کرنے لگے، کون تھا وہ؟ کون سا مذہب کا ماننے والا آدمی تھا جو انگریزوں کے خلاف میں سب سے پہلے جہاد کا حکم دیا تھا؟ کون تھا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کچھ؟ تم جانتے بھی ہو کوئی؟ تم نہیں جانتے اصل میں نا، اس لیے مصیبتیں پیچھا کر رہی ہے۔ سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ، ایک مسلمان راجہ نے جب دیکھا کہ ہمارے اسلاف کے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہماری املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہماری رعایا کو نقصان غلامی میں لایا جا رہا ہے، انہوں نے علم جہاد بلند کیا اور کہا انگریزوں کو جب تک یہاں سے بھگا نہیں دیتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کس کو بچانے کی بات کی؟ صرف مسلمانوں کو یا پورے ہندوستان کو یا پورے مذہبوں کو یا پورے ذات پات کو؟ ہر ایک کو بچانے کی بات کی ہم نے کی۔ سب سے پہلی جنگ کی انگریزوں کے ساتھ۔ کیا ہو گیا آخر تم کو؟ کیوں نہیں بتا سکتے؟ تم اپنی پہچان کیوں نہیں لا سکتے؟ لا سکتے ہو تم، بشرطے کہ تھوڑا وقت تم کو دینا پڑے گا، معلومات لینا پڑے گا، معلومات کو حاصل کرنا پڑے گا، پھر دندناتے معاشرے میں ساری باتوں کو رکھنا بھی پڑے گا۔
یہ فخر کرتے ہیں اس سرزمین کے اوپر، کسی مذہب والے نے اتنی قربانیاں نہیں دی اس ملک کو آزاد کرانے انگریزوں سے جتنی قربانیاں ہماری ہیں، اور ان قربانیوں میں بھی اہل حدیثوں کی قربانیاں زیادہ ہیں۔ 1,00,000 سے زیادہ اہل حدیث علماء کو موت کے گھاٹ اتار کر جھاڑوں کے پیڑوں پر سڑنے کے لیے لگا دیا گیا۔ تمہارے اسلاف کے کارنامے ہیں، تمہاری یہ پہچان ہے۔ عظیم آباد بہار کی سرزمین کا علاقہ جس کو عظیم آباد کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اس کا نام بدل کر پٹنہ رکھ دیا گیا، ہم نے قبول بھی کر لیا۔ تم کو پتا بھی ہے یہ تاریخ، تم جانتے بھی ہو یہ تاریخ، تم کو معلوم ہی نہیں ہے نا، تم کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ تم کو کیا ضرورت پڑی ہے اس کی؟ بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، بیوی کی طبیعت خراب ہے، اماں کو دواخانے کو لے آنا ہے، نوکری کرنا ہے، شام میں تھک کے آنا ہے، 2 نوالے کھانا ہے، آدھا گھنٹہ ٹی وی دیکھنا ہے، سو جانا ہے۔ پوری زندگی کا محور ہم نے یہ بنا لیا، تو تمہاری پہچان کہاں باقی رہے گی؟ کہاں باقی رہے گی تمہاری پہچان؟ وہ عظیم آباد کا مشہور واقعہ جس نے انگریزوں کے ٹانکے ڈھیلے کر دیے تھے، جس نے انگریزوں کو اس ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، کون سی قوت تھی؟ کون مذہب والے تھے؟ کون لوگ تھے وہ؟ ہم مسلمان تھے۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیثوں کا ایک مایہ ناز عالم ہندوستان کا، جس کے ایک اشارے پر سارے مسلمان مرنے اور کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں، ہر ریاست میں مسلمانوں کو اٹھا کر کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم انگریزوں کے سامنے جھکیں گے نہیں، ہم اپنی اولادوں کو، اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے، لیکن ان کا تعاقب برابر کرتے رہیں گے جب تک کہ چین سے اس سرزمین پر نہیں رہیں گے، جب تک کہ انگریز اس ملک سے بھاگ نہیں جاتے۔ کون تھے یہ؟ ہماری پہچان ہے نا، تم پہچانو مسلمانوں، اپنی پہچان کو تم پہچانو۔ اصل مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ اعلان کرتے 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 اپنے گھر تک پہنچے۔ رمضان کا مہینہ آیا، 30 دن عبادت، تراویح اور روزوں میں گزری۔ عید کی نماز کی صبح تیاریاں چل رہی ہیں۔ غور سے سننا ہمارے ساتھ کیا ہوا اس ملک میں، اور آج تمہیں پھر وہی دغا دیا جا رہا ہے کہ ہمارے اسلاف نے مسلمانوں کی پہچان بتائی اور بنائی، اور پھر عید کا دن صبح نماز کو جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ انگریز اور انگریزوں کی دلالی کرنے والوں نے تمام عظیم آباد کی علاقے کو گھیر لیا، اور مسلمان اب نماز کے لیے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بلڈوزروں سے سامان کے تمام مسلمانوں کے گھروں کو شہید کر دیا گیا، مسمار کر دیا گیا، نہتہ بنا دیا گیا، اور مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا اور کالے پانی کی سزا کے لیے بھیج دیا گیا۔ کیوں گئے جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ؟ اس ملک کو بچانے، ایک مسلمان کی پہچان کروا دی انہوں نے، اور یہ اشارہ دے دیا کہ جب جب اس ملک کو پریشانی ہوگی، بدنامی ہوگی، مسلمان سب سے پہلے اپنا سر اٹھا کر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہوا یہی، کالے پانی میں ڈال دیا گیا، بڑی سخت سزائیں دی جانے لگی، 3 سال مسلسل قید بامشقت لگا دی گئی، کالے پانی میں بہت بری سزائیں دی گئی انہیں۔ لیکن ان کے پہلو میں رہنے والا ساورکر، جس کو ویر کہتے ہیں، یہ ویر ساورکر کہتے ہیں، ذرا اس کی اصلیت بھی تم سن کے جانا۔ آج مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ ایک پنجرے میں بند ہیں، بازو کے پنجرے میں ساورکر کو بند کیا گیا۔ جو تکالیف مولانا جعفر تھانیسری کو دی جا رہی تھی، وہی تکالیف اسے بھی دی جا رہی تھی۔ لیکن چند ہی مہینوں کے بعد ساورکر نے انگریزوں کو چٹھی لکھی اور کہا، میں سزائیں برداشت نہیں کر سکتا، یہ ملک گیا تو گیا، مجھے نہیں معلوم، میری سزاؤں میں کم کر دو، میں آپ کی غلامی اختیار کرنے تیار ہوں، جو آپ کہیں گے میں اس ملک کے خلاف میں وہی کروں گا۔ اللہ اکبر! اور تم خواب غفلت سے ذرا جاگو، اس ملک کی فکر کرو، اس ملک کے باشندوں کی فکر کرو، اپنے محلوں، اپنے شہر، اپنے علاقوں کی فکر کرو، اور اسی ساورکر کو آج
ہندوستان کا بہت بڑا جو ہے آندولن کاری قرار دیا جانے والا ہے، مہاتما گاندھی کے مجسموں کو نکال دیا جانے والا ہے، اور یہ ساورکر کے مجسموں کو پورے ہندوستان میں لگا کر یہ بتایا جانے والا ہے کہ اصلی ہندوستانی یہ ہے، مہاتما گاندھی نے ہندوستان کے ساتھ غداری کی تھی۔ اللہ اکبر! تمہاری پہچان کہاں ہے؟ کہاں ہے تمہاری پہچان؟ نہ اسلام میں تم نے اپنی پہچان برقرار رکھی، نہ دنیا کے اندر اپنی پہچان کو برقرار رکھی۔ کیا حالات تم نے بنا لیے آج شدید ضرورت ہے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، میرے بزرگوں، میرے ذمہ داروں، میرے ائمہ، میرے مؤذنین، میرے حافظین، میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی پہچان بتائیے۔ آپ جب تک کہ اپنی پہچان نہیں بتائیں گے، آپ کو مانے گا کون؟ کوئی مانے گا آپ کو؟ کوئی نہیں مانے گا۔ آپ کا مقام نچلے درجے میں لانے کی پوری تیاری چل رہی ہے۔ 2024 میں RSS کے مکمل 100 سال ہونے جا رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور ان 100 سال کے ہونے سے پہلے ہندوستان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں بھی کی جانے والی ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہاں سے بات۔ اس کے لیے تمہارے پاس تیاری کیا ہے؟ کیا پلان ہے تمہارے پاس؟ کیا سوچ ہے تمہارے پاس؟ کیا یونٹی ہے تمہارے پاس؟ کیا فکر رکھتے ہو تم؟ کچھ نہیں رکھتے تم، بس کیا ہوتا ہے دیکھا جائے گا، کیا ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ ارے تم کو یہ چموگیاں کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تم کو اس دنیا کی تقدیر لکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس دنیا کی تقدیر بدلنے کے لیے بھیجا گیا ہے، دیگر اقوام کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تم اگر یہ ذمہ داریوں کو نہیں پہچانتے تو پھر مسلمانی خطرے میں ہے، یاد رکھنا اس وقت۔ آج وقت ہے، قرآن پڑھیے، قرآن کو نگاہوں کی زینت بنائیے، قرآن ہر وقت اپنے زبانوں پر رکھیے، جب بھی وقت ملا قرآن کو پڑھتے جائیے، قرآن کا ترجمہ پڑھتے جائیے، اپنے گھر والوں کو سناتے جائیے، اپنے خاندان والوں کو سناتے جائیے، اپنے اڑوس پڑوس میں قرآن کی تعلیم کو عام کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے واقعات کو رکھیے، صحابہ کرام کے جذبات کو رکھیے، صحابہ کرام کے قربانیوں کو رکھیے، صحابیات کے قربانیوں کو رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں کو رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رکھیے۔ آج دنیا تلاش کر رہی ہے کہ کوئی تو ہمیں بتائے کہ ہم جس کے قریب ہو سکتے ہیں۔ آج دنیا ترس رہی ہے، میں خود بھٹک کر جو ہے نا اندھیروں میں گھوم رہا ہوں۔ بدلیے اپنی زندگی کو، بدلیے اپنی زندگی کو۔ جب تک کہ آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی، یاد رکھو۔ تو آج کا عنوان تھا، میں نے حتی الامکان اپنی کم علمی اور اپنی کم سوچ کے مطابق جو کچھ بھی واقعات آپ کے سامنے رکھنے تھے، بڑی دل کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ رکھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بغور سماعت بھی کیا۔ اسے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہیں نکال دیں گے ہم انشاءاللہ۔ بیٹھیں گے، آج نہیں بیٹھیں تو کل بیٹھیں گے، بزرگوں کا ساتھ لیں گے، ان کے تجربے لیں گے، اور اپنی جوانی کے ذریعے سے ہم اچھے اچھے کام کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، مسجدوں کو بھرنے کی عادت ڈالیے، جمعے کو مسجدوں کو بھر کے، عام دنوں میں مسجدوں کو خالی رکھ کے انقلاب کی فکر اگر تم کر رہے ہو تو بیوقوفی ہے تمہاری۔ فجر میں مسجد بھرنی چاہیے سب سے پہلے۔ دشمن کو ہرانا ہے، دشمن کو کمزور کرنا ہے، دشمن کی طاقت ختم کرنا ہے، دشمن کے اوپر عذاب الہی لانا ہے، اللہ کی رحمت میں آنا ہے، تو پھر یاد رکھو کہ فجر کی نماز میں مساجد کو بھرنے کی عادت ڈالو۔ تم فجر کی نماز میں مسجدوں کو بھر دو، اللہ اپنے رحمت کے دروازے خود ہی کھولے گا انشاءاللہ۔ میں شعر کے ساتھ اپنی اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ زمین سے اٹھ کے ستاروں کی موج بن جاؤ، زمین سے اٹھ کے ستاروں کی موج بن جاؤ، پڑھو قرآن محمد کی فوج بن جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، پھر سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے میرے پاک پروردگار۔ جو کچھ بھی ہمارے درمیان میں کوتاہیاں، کمزوریاں، غلطیاں ہیں اسے دور فرما دے میرے اللہ۔ یا اللہ وہ جذبہ ہمارے اندر لا دے جو صحابہ کرام کے اندر تھا، عورتوں کے اندر وہ جذبہ لا دے جو صحابیات کے اندر تھا، نوجوانوں کے اندر وہ جذبہ لا دے جو صحابہ کے اندر تھا۔ اللہ یا اللہ، یا اللہ اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر زندگی گزارنے والا بنائے اللہ۔ جب تک جئیں ایمان پر جئیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ یا اللہ خبر کے سوال جواب کو آسان کر دے میرے اللہ۔ میدان حشر کے ہولناکی سے بچا لے، میدان حشر میں
سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دلانا میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جنت سب سے آخری جو دینے کا تو نے وعدہ کیا ہے، ہم تجھ سے اسی جنت کا ہمارے عمل کے مطابق مانگتے ہیں میرے پاک پروردگار، کیونکہ جنت کے اعلیٰ درجے میں جانے کے صفات تو ہمارے اندر ہے نہیں۔ تیری رحمت اگر ہو تو شاید ہے میرے غفور رحیم، لیکن یہاں بیٹھنے والی ہر ماں بہن، یہاں بیٹھنے والے ہر باپ اور بھائی کے دعا کو قبول فرما لے، جنت میں مقام عطا فرمائے اللہ۔ جہنم کی بات بھی نہیں چاہیے میرے پاک پروردگار، بڑا خوف ہوتا ہے جب جہنم کا منظر قرآن سے سامنے آتا۔ یا اللہ جنت دلا دے، یا اللہ جنت دلا دے، یا اللہ جنت دلا دے۔ یا اللہ جو کچھ بھی سازشیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں، یا اللہ اس میں ہمارا حصہ رکھ دے کہ ان سازشوں کو ختم کرنے والا ہمیں بنا دے میرے پاک پروردگار۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر مسجدوں میں داخلہ لینے والا بنا دے میرے اللہ۔ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا دے اللہ۔ دو میں سے ایک ہے تو ان کی ایک کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے والا بنا، یا دونوں کی بیچ میں نہیں ہے اللہ اور ہم نے زندگی میں ان کی قدر نہیں کی، ان کی خدمت نہیں کی، یا اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے میرے پاک پروردگار۔ اروٹ کروٹ انہیں چین و سکون عطا فرمائے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ان کی خبر کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے خبر بنا دے میرے پاک پروردگار۔ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔